السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. لگتا ہے کہ یہ اس وقت سیزن آف وارننگز ہے. آج جب انہوں نے باقاعدہ سیرمنی ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، جس میں انہوں نے ہیڈ کوارٹرز کا، جوائنٹ کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز کا باقاعدہ لانچ کیا اور تمام فورسز کو ایڈریس کیا، انہوں نے 3 بڑی کلیئر باتیں بتا دی انڈیا کو تو کہا کہ کسی خودفریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگر اگلی دفعہ کی بات ہوئی تو ہمارا جو ریاکشن ہوگا پہلے سے بھی زیادہ سوئفٹ اور زیادہ شدید ہوگا. بخال اس پہ تو کوئی انڈیا کو اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے وہ تو ان کو یاد ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ جو طالبان افغان کو کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 2 ہی چوائسز ہیں، یا آپ خوارج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پاکستان کے ساتھ. اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب روس آیا تھا اور امریکہ آیا تھا تو افغانی کہتے تھے دے ہیو دا واچ بٹ وی ہیو دا ٹائم. ان کے پاس گھڑی ہے لیکن وقت ہمارے پاس ہے. انہوں نے اپنے ملکوں میں جانا ہے. ان دس کیس اگر افغان کے پاس ٹائم ہے تو وی ہیو دا ٹائم آلسو. ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے، ہمارے ملک اکٹھے ہیں، نہ وہ کہیں جا رہے ہیں نہ ہم کہیں جا رہے ہیں. تو وہ جو ایڈوانٹیج تھا ان کا ان کے ساتھ، وہ یہاں ان کا بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے اور یہ فیصلہ ہوگا. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ اب یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کا فل فلیج ایک آپریشن شروع ہونے والا ہے. اور ترکیے کو اور قطر کو ہماری طرف سے بتا دیا گیا ہے کہ ابھی تک جتنا آپ نے کہا ہم نے اکوموڈیٹ کیا، لیکن یہ معاملہ بہت لٹکایا نہیں جا سکتا. دوسری طرف ڈومیسٹک فرنٹ پہ جمعے کو جو آئی باتیں، جب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے ایک پریس کانفرنس کی، بہت ہی ہارڈ ہٹنگ، اور جو انہوں نے شروع میں کہا کہ جی ہم آئی ایم گوئنگ ٹو کم ود بیئر نکلز، تو بڑے بیئر نکلز اور بروزنگ نکلز تھے بلکہ، اور بڑی سخت باتیں، بڑے سخت جملے ہوئے، اس قسم کے جملے ہوئے تم ہو کون یہ وہ. اس کے بعد لگتا ہے کہ سارا سیاسی منظرنامہ بدل گیا ہے. اسی پہ ہم آج بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے، پروگرام دوسرے میں علی محمد خان ہوں گے. ہم دونوں سے ایک ہی بات پوچھیں گے، کیا اب پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ختم؟ آنے والے دنوں میں کیا پی ٹی آئی کے اوپر بین لگنے کا خطرہ ہے؟ اگر غداری کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا غداری کے مقدمات کا خطرہ ہے؟ بہت ہی سیریس انوائرمنٹ بن گیا. اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے، ایڈوائزر ٹو پی ایم، سینیٹر بھی ہیں آن پولیٹیکل پبلک افیئرز. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب یہ بتائیں، ریاست بھی پھٹ پڑی غصے میں. اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کا بڑا ہی سخت پریس کانفرنس تھی، ہم نے دنیا نے بھی لائیو دیکھی، ہم وہاں موجود تھے، اور بڑے سخت جملے تھے جن پہ اب ریاکشن بھی آ رہا ہے. آپ کے بھی منسٹرز روز، آج بھی آپ کے منسٹرز پریس کانفرنس کر رہے تھے، کبھی کل کر رہا تھا، کوئی پرسوں کر رہا تھا، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی بڑی معنی خیز خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے، بالکل خاموش ہے. کیا پیپلز پارٹی اب جو ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اس میں آپ کے ساتھ سہمت نہیں ہے؟ کیا وہ آپ سے ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ کوئی بیان ان کا نہیں آیا کسی قسم کا. ایون ایم کیو ایم بھی بول پڑی ہے. میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اس حصے میں بیان میں نے سنا ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اگر اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ موقف نہیں آیا تو وہ آنا چاہیے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شرجیل میمن صاحب، ان کی طرف سے تو موقف جو ہے وہ میں نے خود سنا ہے. شرجیل میمن صاحب نے بھی اس بارے میں جو ہے وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے وہ بڑا جو ہے وہ یعنی مینجڈ تھا، بیلنسڈ تھا، اس میں کوئی پھٹنے والی بات نہیں ہے. انہوں نے بڑا جو ہے وہ 2 ٹوک ایک پیغام دیا ہے، اور جو میسج جو ہے وہ انہوں نے، یعنی یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ کوئی کسی پولیٹیشین کی پریس کانفرنس ہے کہ جی کسی نے کہہ دیا جی کر دو جی یہ کہہ دو وہ کہہ دو. یہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے پہلے لکھا گیا ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ دہرایا گیا یا بیان کیا گیا. یہ جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ، اکثر نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی سیاست کو جو کہ نفرت پہ اور اداروں کے خلاف، اداروں کی قیادت کے خلاف، اور ہندوستان کا میڈیا یا وہاں کے لوگ جو زبان بولتے ہیں، وہ زبان جو بولنی انہوں نے شروع کی ہوئی ہے،
انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑا واضح پیغام ان کو جو دیا گیا ہے وہ اس کے معنی ہے، لیکن اور رانا اگر صاحب اس کو ایک وہ ایک بات بتائیں، مذاق یہ ڈی سمجھیں جی گے آئی تو بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ ہمیشہ ڈی جی ایس پی آر ہمیشہ کہتے تھے کہ جی جب پہلے ان سے کبھی بات ہوتی تھی، سوال ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے گورنمنٹ سے بات کریں، اب ہم پولیٹیشین تو ہیں نہیں، ان کے پاس مائک ہوتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں کہ ہم ہر بات کا جواب دیں، ہم تو ریاست کا ایک ادارہ ہیں۔ اب اگر ان کو مائک پکڑنا پڑا اور ساری باتیں کرنی پڑی، تو یہ تو ان اے وے پھر گورنمنٹ کی ناکامی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس بیانیے کا جواب نہیں دے نہیں نہیں سکے نہیں اور نہیں، فوج اس کو میں خود آ کے بولنا پڑا؟ نہیں مالک صاحب، یہ جواب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے، یہ جواب ہمیشہ وہی دیں گے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے دیا ہے۔ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ بھی اس بیان کی جو ہے وہ تائید کرے گی، تائید کی ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں بڑی واضح ہیں۔ جب آپ یعنی فوج کے خلاف یا فوج کے سربراہ کے خلاف نہ صرف تنقید کریں گے بلکہ شائستگی کے تمام حدود کو عبور کر کے اس غلاظت میں چلے جائیں گے کہ جو عام آدمی بھی جو ہے وہ کسی طور پہ برداشت نہ کرے، تو اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کے ایک حکم کے اوپر لوگ جو ہے وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، لوگ جو ہے وہ یہ شہادت گلے ابھی لگاتے ہیں۔ آپ رانا اگر صاحب اس کے متعلق آپ کوئی ایسی گھٹیا گفتگو کریں گے تو اس کا جواب گورنمنٹ یا کوئی اور تو پتہ نہیں کب دے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً سب سے پہلے وہ جواب دے۔ لیکن نمبر یہ دو، اگر تو اس جب کا آپ ریفرنس دہشت گردی کے خلاف، جی میں مکمل کر لوں جی بات۔ جی جی دیکھیں، ایک دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے اس وقت کے پی کے میں بھی اور بلوچستان میں بھی، دہشت گردی کے خلاف جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا جو افواج پاکستان کی پالیسی ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے یا دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے یا دہشت گردوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے، خاتمہ کرتے ہوئے جتنی قربانی جس قسم کے نوجوان افسر اور جو ہے وہ سولجر جام شہادت دے رہے ہیں، اور روز کی کہانی ہے یہ، تو اس میں اگر کوئی حائل ہوگا، جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ رانا صاحب مجھے یہ ان دو بتائیں، چیزوں کے علاوہ میرا سوال باقی ٹائمنگ جو ہے کے وہ اوپر ہے، اپوزیشن جانے، گورنمنٹ مجھے جانے، یہ یہ بتائیں، آپس میں جو ہے وہ مقابلہ ہوتا رہے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تازہ ایسی کیا بات ہوئی تھی جو اتنا سٹرونگ ریاکشن آیا؟ بیکاز جو ان کا افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات، ٹی ٹی پی کے ساتھ باتیں، وہ ساری باتیں پرانی چل رہی ہیں، اور ہر ہفتے ایک دو ٹویٹس بھی آتے ہیں جس پہ کافی کئی باری قابل اعتراض زبان بھی استعمال ہوئی ہوتی ہے، بڑی ذاتی چیز بنی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز چل رہی تھی۔ یہ اچانک کیا ہوا کہ کس چیز نے ٹریگر نہیں، کیا کہ اچانک کچھ اتنا نہیں سخت ہوا۔ بیانیہ سامنے آیا؟ اس قسم کے بھی جملے آگئے، تم ہو نہیں، کون، تمہاری اوقات کیا ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اچانک کچھ نہیں ہوتا، نہ اچانک کچھ ہوا ہے، لیکن بہرحال ایک پوائنٹ آیا کہ جس پوائنٹ کے اوپر آ کے پھر ایک فیصلہ جو ہے وہ کر لیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ ایک فیصلے کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ واضح میسج ہے۔ یہ معاملہ شروع اس دن ہوا تھا جس دن جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کو اغوا کیا گیا۔ جعفر ایکسپریس جب اغوا کی ہوئی تو اس میں جو وہاں پہ وہ اغوا کرنے والے تھے، ان کا براہ راست ٹیلی فونک رابطہ تھا افغانستان میں، اور افغانستانوں والوں کا تھا انڈیا میں، اور جو بیانیہ اس یعنی جعفر ایکسپریس کے اغوا کاروں نے، دہشت گردوں نے اپنایا، اس بیانیے کو اسی وقت جو ہے وہ انڈیا کے میڈیا نے، افغانستان کے میڈیا نے اور پی ٹی آئی کے میڈیا نے، انہوں نے ایک ساتھ اس کو اٹھایا، ایک ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ٹویٹ اور سارا کچھ جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کیا۔
اب اس کے بعد پھر اور بھی کچھ انسیڈنٹ ہوئے ہیں کہ جس میں انڈین جو اپنا کوآرڈینیشن، کوآپریشن، فیسیلیٹیشن جو ہے ان کے بیانیے کو، پی ٹی آئی کے بیانیے کو، اور پی ٹی آئی کی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ادھر انٹرویوز دینے چلے مجھے ایک چیز بتائیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کافی دیر سے مانیٹر ہو رہی تھی. پھر ایک یہ ٹویٹ جب آیا ہے جس دن یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے ملاقات کی ہے، تو اس کے بعد جو ٹویٹ آیا ہے اور اس میں جس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو گیا. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ جو پورا پریس کانفرنس کا فیصلہ ہوا اور جو ٹپنگ پوائنٹ تھا وہ بہنوں کا انڈین میڈیا کو انٹرویو سے زیادہ جو آخری ٹویٹ عمران خان کے نام سے آیا ہے وہ تھا ٹرننگ پوائنٹ. میرا خیال ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ یہ سارے ہی تھے. یہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد ادارے جو ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہی تھیں ان لوگوں کو، اور وہ اس دن تو شک تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دہشت گردوں کے ساتھ افغانستان، وایا افغانستان اور انڈیا کے ساتھ یہ پوری طرح کوآرڈینیشن میں ہیں. لیکن یہ پھر ہر مرحلے کے اوپر وہ شک جو ہے وہ ثابت ہوتا چلا گیا، اور اس میں انٹرویوز جو ہیں وہ بھی ایک واضح دلیل تھی. اس کے علاوہ جو پہلے رابطے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھے. اور بالآخر جب ایک فیصلہ ہونا تھا تو اس فیصلے کے وقت جو ہے وہ یہ ٹویٹ بھی بیچ میں آ گیا، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے براہ راست، دیکھیں آپ اداروں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، یہ پریس کانفرنس آپ کے ساتھ گورنمنٹ کے یہ پریس کانفرنس رانا صاحب ڈسکس ہوئی تھی آپ اس کے اندر جو باتیں ہوں گی، اس طرح ڈائریکٹ بات وغیرہ، یہ ساری باتیں گورنمنٹ کے علم میں تھیں کہ کل پریس کانفرنس کریں گے ڈی جی ایس پی آر اور وہ پورے اتنی سخت باتیں کریں گے، یہ گورنمنٹ کو پتا تھا ان باتوں کا؟ نہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ اپنے ادارے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو تو ریپریزنٹ نہیں کرتے. نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں، اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا اس ٹویٹ کے بعد، وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا. انفارمیشنز دیکھیں نا، نہیں دیکھیں، جب جعفر ایکسپریس کے اوپر انڈین میڈیا اور پی ٹی آئی کا میڈیا جو ہے یہ اکٹھے ہوئے پاکستان کے ادارے کے خلاف، پاکستان کی فورسز کے خلاف، پاکستان کے بیانیے کے خلاف، تو کیا یہ انفارمیشن بعد میں آ نہیں گئی؟ آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا، مجھے بھی معلوم ہو گیا. اس کے بعد پھر جو چیزیں جو بات کر رہے ہیں، واقعات ہوتے رہے. آپ جو بات کر رہے ہیں بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں. انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، ابھی تک ہم حالت جنگ میں ہیں اس کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، ان کی پارٹی، ان کی فیملی، وہ اس کے ساتھ مل کر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ بیسکلی ٹریزن کی بات ہو رہی ہے، غداری کی بات ہو رہی ہے. یہ بڑا ہی سیریس الزام ہے. تو سوال میرا یہ ہے، کیا پھر اب آپ عمران خان صاحب پہ یہ بھی فارملی الزام لگائیں گے غداری کا؟ جی مالک صاحب، بدقسمتی سے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے یہ چیزیں جو ہیں میں کبھی بھی ان کا حصہ نہیں رہا ہوں، اور ہمیشہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیشہ ناپسند ہی کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے. تو کیا گورنمنٹ اب رانا صاحب سیریسلی سوچ رہی ہے غداری کا مقدمہ قائم کرنے کا عمران خان کے خلاف؟ بہرحال میں اس امکان کو رد نہیں کرتا. اوکے، یہ بڑی ہی سیریس آپ نے پریشانی کی بات بتائی ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں، کل ملاقات بھی ہے فیملیز کی، تب اناؤنس کیا گیا تھا کہ ان کی فیملی کو اجازت نہیں دی جائے گی، منگل کا دن ہے. کل فیملیز مل سکیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ میرا خیال ہے کہ وکلا کی کل منگل ہے، وکلا کا دن ہے، وکلا کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اب اگر وکلا جو ملنے جائیں، پہلے جو فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، ان کی جو بہن عظمیٰ خان صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی ملاقات سے پہلے مکمل یقین دہانی کروائی جیل حکام کو کہ وہ ملاقات کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، کوئی میڈیا سٹیٹمنٹ جاری نہیں کریں گے، اور قطعاً اس ملاقات کو جو ہے وہ ایک فیملی ملاقات کے طور پہ رکھیں گے اور وہی میٹرز ڈسکس کریں گے. جب وہ تشریف لے کے گئی ہیں عمران خان صاحب کے پاس، عمران خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اور بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ وہاں پہ
اس دن موجود تھی. تو یہ تینوں تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک لفظ بھی جو ہے نا، ایک لفظ بھی انہوں نے جو فیملی ملاقات میں جو کرنے والی باتیں ہوتی، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے ان کا حال بھی نہیں پوچھا. عمران خان صاحب نے اپنی بہن کا یہاں تک بھی نہیں پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہے. ساری گفتگو جو ہے وہ وہی ہوئی جو پولیٹیکلی جو کہ ملاقات میں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اس کے کچھ حصے انہوں نے باہر آ کے پھر بیان فرمائے. یعنی یا تو یہ چلو وہ بیان ہی نہ کرتی تب بھی بات تھی، انہوں نے آ کے وہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے ملاقات میں دوسرے لوگ موجود تھے، ان کی فیملی کے ساتھ علیحدہ ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے باہر آ کے فرمایا تو وہ کچھ کم تو نہ تھا. اور اس کے بعد پھر باقی جو رہ گیا وہ ایکس اکاؤنٹ میں جو وہ ٹویٹ ہے اس میں آ گیا. تو اب جو آیا ہے، جس طرح سے اس کے اوپر یعنی جس حد تک جا کے جو ہے وہ بات کی گئی ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں پھر یہ اگر ملاقاتیں اس لیے کرنی ہیں یا یہ مقصد ہے، تو پھر یہ مقصد جو ہے اس کی تو نہ کوئی قانون اجازت دیتا، نہ رولز اجازت دیتے. رانا صاحب، اگر تو یہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایک صاف واضح پیغام تھا کہ ادارہ کہاں کھڑا ہوا ہے ویزاوی عمران خان اور ان کی پالیٹکس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو آپ کے وزراء بول رہے ہیں وہ بھی پھر ایک واضح پیغام ہے کہ گورنمنٹ کہاں پہ کھڑی بھی ہے، لیکن لگتا یہ کہ شاید پیغام جہاں آپ نے بھیجا وہاں ملا نہیں. کل جب پشاور کا جلسہ تھا اس میں بڑی تیز سخت باتیں ہوئیں، باتیں تو بہت سخت بھی ہوئیں، بڑے جملے قابل اعتراض بھی تھے، لیکن میں صرف ایک دو باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک چیف منسٹر صاحب کی، ایک شاید خٹک ان کی بھی ذرا سن لیں، پھر میں آپ کا اس جواب چاہوں گا. آپ ہمیں گورنر راج سے ڈرا لیں گے، ہمت پکڑو ہمت، کل لگانا ہے آج لگاؤ، میدان بھی حاضر، روڈ بھی حاضر، صوبہ بھی حاضر. اگر انہوں نے گورنر راج لگایا گورنر ہاؤس جائیں گے پہلے. اگر انہوں نے گورنر راج لگایا تو نہ ان کا گورنر رہے گا اور نہ ان کا راج رہے گا. ہم گورنر ہاؤس کے اوپر آن سلاٹ کریں گے، اس کو اٹیک کریں گے، اس کو جلا دیں گے. کے پی کے گورنر ہاؤس کو کیوں جلا دیں گے؟ تمہارے باپ کا گورنر ہاؤس ہے. اب وہ پشتوں میں ان سے کراؤڈ چیخ رہا تھا ڈی چوک، تو انہوں نے پشتوں میں ان کو جواب دیا ہم آپ کا ارمان پورا کریں گے. اور پھر انہوں نے بھی کہا، شاید خٹک صاحب نے جو پارلیمنٹری لیڈر نامزد ہوئے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جی پھر نہ گورنر رہے گا نہ گورنر راج. لیکن آپ کی منسٹر سمجھی کہ انہوں نے گورنر ہاؤس کو جلانے کی بات کی ہے، وہ انہوں نے نہیں کی. لیکن آپ کو ڈیفائنس نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ نے ٹویٹ پڑھا ہو، جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، جو ان کے سینیٹر اب الیکٹ ہوئے ہیں خرم ذیشان، وہ تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دوسروں کو تو آپ کہتے ہیں جی باہر ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. گالیوں سے بھرپور ان کے دو ہیں ٹویٹس، بڑے ہی سخت قسم کے ہیں. تو پھر پیغام اگر آپ لوگوں نے بھیجا ہے، پیغام تو نہیں ملا ادھر. وہ پیغام ان کو مل جائے گا اور پوری قوت سے ملے گا، اور یہ لوگ بڑی تیزی سے اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ان کا انجام جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے اور الطاف حسین سے میں مختلف نہیں دیکھ رہا. یہ عنقریب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور اڈیالہ تحریک انصاف، یہ علیحدہ جو ہے نا یہ ہونے والا معاملہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کی جو اکثریت ہے وہ اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی. ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، ملتے بھی ہیں، ان کی سوچ کو بھی ہم سمجھتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ اس پاگل پن کے ساتھ نہیں چلے گی. لیکن رانا صاحب پہلے بھی ایک کوشش ہوئی، جہانگیر ترین صاحب کی آپ لوگوں نے پارٹی بنوائی، آج اس پارٹی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے سوائے ان کے ایک وزیر علیم خان ہی ہے آپ کی کیبنٹ کا حصہ. اس پارٹی کو کون جانتا ہے؟ نہیں، میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. نہ سن لیں نا، نہیں سن لیں، میں نے یہ بات ہی نہیں کی. میں نے جو بات کی ہے، اب ایم کیو ایم لندن کدھر ہے، الطاف حسین کدھر ہے، بتائیں مجھے. الطاف حسین کا قصہ تھوڑا سا مختلف تھا، وہ تو لندن بیٹھا ہوا ہے نا.
اس لیے فرق پڑے، زمین آسمان کا نہیں، فرق لندن ہے۔ بیٹھا ہوا تو کوئی نہیں، کوئی بیٹھا کہیں بھی ہو، دیکھیں اگر تو کوئی سیاست کرے گا تو وہ سیاسی طور پہ زندہ رہے گا۔ اگر یہ کچھ ہوگا، یہ ڈیفائنس یا یہ جو باتیں آپ نے مجھے سنوائی ہے، اگر کوئی یہ کرے گا تو پھر انجام وہی ہے۔ لیکن ان میں اکثر بیرسٹر گوہر ہے، کرے یا کوئی باہر بیٹھ کے کرے، لیکن اس میں جو لوگ بات چیت کی بات کرتے ہیں ان کو آپ لوگ بالکل گھاس نہیں ڈالتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے آج بھی کہا ہے کہ ہمارے بالکل گھاس ڈالتے ہیں، انہوں نے آج کہا ہے کہ ہمارے لیڈر سے ملاقات ہونے دیں، میں یقین دلاتا ہوں اچھی باتیں آئیں گی۔ دیکھیں مالک صاحب، یہ بالکل غلط ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں، آن دی فلور آف دی ہاؤس، انہوں نے بات چیت کی آفر کی۔ جس دن انہوں نے یوم آزادی کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آؤ ہم سب کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کو تیار ہیں، آؤ میثاق استحکام پاکستان کریں، ساری عسکری قیادت اس کے ساتھ بیٹھی تھی ان کی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ عمران خان صاحب کا یہ موڈ ہی نہیں ہے، اور باقی ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ گفتگو کے اوپر آ جائیں، لیکن انہوں نے نہ خود اس حق میں ہے اور نہ انہوں نے کسی کو اجازت دی ہے کہ کوئی بات کرے۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جی ہمیں ملنے دیں، اچھی باتیں میں یقین دلاتا ہوں نکلیں گی، دوسری طرف الیکشن کمیشن ان کو نوٹ کہہ دیتا ہم آپ کو پارٹی کا چیئرمین ہی نہیں مانتے، تو ان کو تو کھڑے ہونے کی جگہ آپ کا نظام بھی نہیں دے رہا نا۔ اور دوسرا یہ مجھے بتائیے کہ اگر بات غداری کے مقدمات تک جاری ہے تو پھر کیا پہلے پارٹی بین کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں یہ تو اس کے کنسیکوینسز ہے نا، جو حرکت وہ کر رہے ہیں۔ چلیں آپ جو باتیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، یہ جو آپ نے کلپ سنائے ہیں یا جو وہاں پہ کل تقاریر ہوئی ہیں، جو کچھ حصے آپ نے نہیں بھی سنائے، وہ ٹویٹ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ ٹویٹ آپ سنوا ہی نہیں سکتے، وہ آن ایئر جو ہے وہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے۔ صحیح، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ اس ٹویٹ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ ٹویٹ ہر جگہ پہ پڑھا گیا ہے، ہر جگہ پہ اس کو دیکھا گیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ پھر ان چیزوں کے اوپر بھی اگر کسی نے بین نہیں ہونا تو پھر وہ کون سی پھر چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کسی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے؟ اگر ان چیزوں کو بھی روکا جانا جو ہے وہ قانون اور جو ہے وہ آئین کا تقاضا نہیں ہے تو۔ لیکن رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک یعنی وہ ٹویٹ جو ہے، وہ ٹویٹ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ 2 کلپ مجھے سنائے ہیں، کچھ باتیں ان کی کل ایسی ہیں جو آپ نہیں سنا سکتے، وہ ٹویٹ آپ اپنے پروگرام میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتا، میں وہی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی نے پڑھا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ٹویٹ ہوا ہے، اور وہی صاحب آپ جو آگے وہ سینٹ میں جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، ایوان بالا میں آئین کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے تحت، وہاں پہ وہ کہیں گے کہ میں کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کروں گا، دفاع کروں گا۔ تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر وقت سمجھا دے گا۔ تو رانا صاحب پھر مجھے یہ بتائیں، آپ کی باتوں سے اور یہ پریس کانفرنس کے بعد اب یہ لگتا ہے جیسے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے اب یہ دروازہ بند کر دیا ہے، لیکن کیا آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں اپنی خواہش پہ؟ جو بھی ہے ایک پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہیں، بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی ہے، بیسیکلی واحد اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت ملک میں، اور غلط صحیح وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ریالٹی ہے کہ ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے۔ کیا آپ اس کو نلکے کے پانی کی طرح تو نہیں بند کر سکتے؟ ریالٹی کا بھی جو ہے نا وہ حقیقت کھل جائے گی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ان کا جو بیانیہ جو انہوں نے اس وقت اپنایا ہے، اس کے بعد یہ چیز جو ہے نا یہ بھی بس اب صرف یعنی قصہ پارینہ ہے، لیکن رانا صاحب پاپولیرٹی وغیرہ بھی نہیں۔ اگر وہ اتنے ارریلیونٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاپولیرٹی کی جو بات کر رہے ہیں آپ، کے پی کے میں سب سے زیادہ نا پاپولیرٹی، کے پی کے کی آبادی جو ہے وہ 4.5 کروڑ ہے، اس کا 1% جو ہے وہ 4.5 لاکھ بنتا ہے، اور اس 1% کا جو ہے وہ 1% جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 45-50 ہزار بنتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کل تھے اتنے لوگ ادھر؟ یہ پچھلے 10 دن سے تیاری کر رہے تھے جلسے کی،
اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم گورنر ہاؤس کو لیکن جو ہے وہ آگ لگا دیں گے اور ہم فلاں جگہ پہ بھی حملہ چلے میں اسی بات جگہ بھی چلے جائیں گے. میں اسی بات سے دوسری آپ سے طریقے سے بات پوچھ لیتا ہوں. کیا آپ کے خیال میں عمران خان پاکستان کی پالیٹکس میں ریلیونٹ ہیں کہ ارریلیونٹ ہو گئے؟ He is absolutely not in Pakistan politics. وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ہے ہی نہیں. اس نے آج تک پاکستان میں پالیٹکس کی نہیں. تو پھر روزانہ سیاست کرنا ہی نہیں تو چاہتا. اگر ایک بندہ ارریلیونٹ ہے رانا صاحب تو پھر روزانہ سن لیں وہ سیاست دان کے طور پہ اس نے آج تک بہیو ہی نہیں کیا. نہیں وہ جب وزیر اعظم تھا اس وقت بھی اس کا ایک ہی جو ہے وہ بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے, میں نے یہ تمام سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ ان کا خاتمہ بالخیر کرنا ہے, ان کو میں نے ختم کرنا ہے, ان کو میں نے رہنے نہیں وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی بات وہ اور بات ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. میں تو ریلیونس کی بات کر رہا ہوں. غلط صحیح وہ تو دوسری بحث ہے, کیونکہ اگر وہ ریلیونٹ نہیں ہے تو روزانہ آپ کے اس دن سے لے کے آج تک دو وزیر پریس کانفرنس انہی کے اوپر کر رہے ہیں. آپ کی چیف منسٹر اٹھتی ہیں وہ ان سے ہی شروع ہوتی ہیں, باقی لوگ بھی انہی کی بات کرتے ہیں. اگر ارریلیونٹ ہیں تو پھر سب سے زیادہ ریلیونٹ تو آپ لوگ خود بناتے ہیں روز 2-3 پریس کانفرنسز کر کے. یہ کس قسم کی ریلیونس ہے؟ برابر وہ ٹھیک ہے وہ کیونکہ ایک یعنی واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سبھی نے جس طرح سے بھی مناسب سمجھا جو ہے وہ بات کر لی, لیکن ایسی چیزوں سے کوئی ایسی ریلیونس جو ہے وہ نہیں بنتی. وہ ان کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش وزیر اعظم نے کی ہے. وزیر اعظم نے جب آن دی فلور آف دی ہاؤس اپوزیشن کو کہا کہ آئیں بیٹھیں میرے ساتھ بات کریں, اس دن انہوں نے ان کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی. جس دن انہوں نے میثاق استحکام پاکستان کے لیے ان کو آفر کی اس دن انہوں نے ریلیونٹ. رانا صاحب میرا وقت ختم ہو گیا, آخری سوال کوئک جواب. وہ اس دن بھی نہیں ریلیونٹ بنے, سن لیں وہ اس دن بھی نہیں ریلیونٹ بنے جس دن میاں شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, بیٹھیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. اس پریس کانفرنس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کے بعد سیاست کبھی بھی نہیں کی. آخری سوال سر ہانا میں, یہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد کیا ابھی بھی آپ لوگ مذاکرات کے دروازے عمران خان کے ساتھ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب بند ہو گئے؟ یہ دروازہ کبھی کھولا ہی نہیں. اس نے کبھی آج تک جو ہے وہ اس بات کے اوپر اس نے جو ہے وہ یہ کہا ہی نہیں, وہ تیاری. تو اب آپ نے بھی بند کر دیا ہے, اب آپ نے بھی بند کر دیا. جی دیکھیں یک طرفہ طور پہ تو کوئی دروازہ نہیں کھولا جا سکتا, یہ تو دو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب نے تو یک طرفہ طور پہ کہا تھا, اس کو نہیں تسلیم کیا گیا. تھینک یو. آپ یار چلے بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. لیکن ناظرین سب سے الارمنگ بات یہی ہے جنہوں نے بات کی کہ اب اس پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ غداری کا مقدمہ بھی قائم ہو سکتا ہے. ماضی میں بھی بہت سے ایسے مقدمات ہوئے, ان کا رزلٹ کبھی بھی لانگ ٹرم اچھا نہیں ہوا. اس بار اگر ہوتا ہے تو کیا وہی ہم ایک سینس آف ڈیجا وو ہوگی یا کوئی ڈفرنٹ رزلٹ ہوگا؟ لیکن بات ہے پریشان کن. اینی وے بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب, فارمر اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز, اس وقت ایم این اے ہے, سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تھوڑے سے جو ذرا ماڈریٹ اور کوئی سینس پہ زیادہ بات کرتے ہیں جس بات کے بجائے. السلام علیکم علی. السلام مالک صاحب. میں آپ کے 2 ٹویٹس پڑھ رہا تھا, بڑی اس میں جس کو کہتے ہیں نا بردباری والی باتیں کہ بیٹھو بات چیت کرو, خان سے ملنے دو لوگوں کو, چیزیں بہتر ہوں گی غور. لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی پارٹی کو اور یہ پالیٹکس گروی پھنس گئی ہے آپ کے ٹویٹر واریئرز کے تھرو, جو آپ کا آفیشیل اکاؤنٹ کو جو بھی مینیج کر رہا ہے, عمران خان جو بھی مینیج کر رہے ہیں. آج میں خرم ذیشان صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا جو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا, وہ سینیٹر ہیں آپ کے. ایسی زبان ہے کہ اگر کہیں پہ تھوڑی بہت کی بات رہ بھی گئی ہو تو وہ بھی انہوں نے پوری کر دی ہے. اس قسم کی زبان استعمال ہوئی بھی ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو بھی آپ نے سنا ہوگا, وہ بات چیت سے کر رہے تھے, وہ ہمیشہ بات کرتے تھے بات چیت کی دھیمے. آج ان کی باتوں سے بھی کہا کہ جی بالکل دروازے بند ہیں, اور انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ شاید غداری کے مقدمے پہ بھی بات جا سکتی ہے اگر یہ سارا چیزیں ہم
ایویڈنس جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں, اللہ کرے ایسی کوئی بات نہ ہو, کیا ہوگا اب؟ بیکاز اگر تو پیغام دیا گیا آپ کو DGISPR کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے, لگتا ہے کہ وہ آپ کی لیڈرشپ کو تو نہیں ملا, بیکاز ان کا جو رسپانس ہے بہت ہی سخت ہے. لیکن کیا یہ کلیش عمران خان صاحب کے لیے اچھا ہے یا برا, مجھے یہ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کلیش آف دا ٹائٹنز کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. صبح میں نے اس پہ بات کی ہے اور آپ نے میرے ٹویٹ کا حوالہ دیا. تینوں فیکشنز کے لیے, حکومت کے لیے, اپوزیشن کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے. خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, 1 سال ہو گیا جب میری ان سے ملاقات بند ہے, لیکن 1 سال پہلے جب آخری میری ان سے ملاقات ہوئی تھی, خان صاحب کو میں نے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ڈیل نہیں بٹ وتھ پولیٹیکل ڈائلاگ, کسی بھی طریقے سے آپ اس جگہ سے نکلیے. اور بھابھی بیٹھی ہوئی تھی, بشرا بی بی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. خان صاحب مجھے غور سے سن رہے تھے, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ قوم کی ضرورت ہے کہ اس کا لیڈر باہر نکلے, اس کو لیڈ کرے. اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں پولیٹیکل نارملسی کی اور ٹیمپریچرز کو نیچے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھول جائیں کہ یہ ضرورت صرف عمران خان صاحب کی یا تحریک انصاف کی ہے, یہ ضرورت سب کی ہے. یہ ضرورت اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہے. جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں وہ ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں. عوام میں یا عوام کے ایک بہت بڑے سیگمنٹ میں اور اداروں میں دیٹ از ناٹ گڈ, اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن وہ خواب و خیال میں ختم نہیں ہوں گے, وہ عملی اقدامات سے ہوں گے. اور جہاں تک رانا صاحب کی بات ہے, آپ نے فرمایا, کہہ رہے ہیں دروازے بند ہیں. دروازے سیاست میں کبھی بھی ڈسکشن کے بند نہیں ہوتے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ دروازہ, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ معذرت کے ساتھ برا نہ مانیے گا, یہ دروازے آپ لوگوں نے بند کیے تھے پچھلے سال ان دنوں میں. یاد کیجئے گا مالک صاحب, I'll take you back to 20th December 2024 if I'm not wrong. کمیٹی بن گئی تھی, دونوں کمیٹیاں بن گئی تھی. پہلے 1-2 سٹیپ ہو گئے تھے حکومتی اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کی, اور آپ کو یاد ہوگا اس مذاکراتی کمیٹی کا ترجمان بھی مقرر تھا صاحبزادہ حامد رضا, if you can remember, if you can recall. اور وہ ملاقات کے بعد اس کمیٹی نے یہ عاجزانہ درخواست کی تھی کہ اب یہ ساری باتیں آپ سے جو ہم نے کرنی ہے حکومت سے, اب ہمیں آپ اجازت دیجئے کہ جا کے اپنے لیڈر کے سامنے رکھ دیں کہ یہ باتیں ہوئی, اب آگے کیا کریں. ان کا اختیار ہی نہیں تھا یا چاہتے نہیں تھے کہ انہوں نے. علی میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں نے اسپیسیفک, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, تو پھر یہ فیلئر کس کا ہے, فیلئر کس کا ہے مالک صاحب؟ پی ٹی آئی کا پرسسٹنٹ سٹانس تھا کہ ہم نے ان سے بات نہیں کرنی کیونکہ ان کے پاس تو کر رہے تھے مالک صاحب. نہیں, لیکن میں تو آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ہاں, لیکن بعد میں جتنے بھی بیانات آتے تھے سب میں ہوتا تھا کہ جی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ہم ان سے بات کریں گے جن کے پاس پاور ہے. اب DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد جس میں بڑے سخت جملے تھے, تم ہو کون, تم چاہتے کیا ہو, تم کیا سمجھتے ہو, میں نے جواب دیا ہے ان کو بڑے احترام کے ساتھ. نہیں, لیکن میرا سوال سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں سے اتنا کلیئر کٹ اپ سٹانس آ گیا ہے تو وہ بات تو ان کے پے چیک سے اوپر ہے, اسلام آباد کے پے چیک سے اوپر سے. اب وہاں پہ کیسے بدلاؤ ہوگا رویوں کا جب ذیشان وغیرہ اس طرح کے ٹویٹ کریں گے, پی ٹی آئی اکاؤنٹ دوسرا کرے گا. تو اب مجھے بتائیں, بات چیت اگر ہوگی بھی تو کروا کون سکتا ہے؟ گورنمنٹ سائٹ پہ ہے, پیپلز پارٹی سائٹ پہ ہے, آپ لوگ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں انسٹیٹیوشن کے ساتھ, بہت پرسنلائزڈ ایک کانفلکٹ بن گیا ہے. یہ ایک کیا کہتے ہیں نا, انٹینگلنگ سٹارٹ کیسے ہوگی, کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, اس سے تو زیادہ مشکلات نہیں ہے نا. جب پاکستان بن رہا تھا ایک آدمی اکیلا بیٹھ کے سارا کچھ ٹھیک کر سکتا تھا جس کا نام محمد علی جناح تھا. اب اتنے سارے ہیں, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انگریزی میں there is a will, there is a way. ہم کاہے کے پولیٹیشنز ہیں, وہ راستہ نہیں نکال سکتے. ہمیں سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نہیں ہیں, وہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں. محمد مالک ان کو بالنگ کرتے دیکھتے تھے, پھر محمد مالک نے ان کو ایک ہسپتال بناتے دیکھا, پھر محمد مالک نے ان کو ایک یوتھ کی بہت بڑی موومنٹ کھڑے کرتے ہوئے دیکھا, اور ایک ایسے نو بڈیز کو, میں ٹھیک ہے میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے دادا کا سیاست میں, لیکن میں خود نو بڈی تھا. میرے جیسے بے شمار اس وقت کی ینگ لوگوں کو اٹھا کے فیڈرل منسٹر بنا دیا, ڈپٹی اسپیکر بنا دیا, سسٹم کے اندر لے آئے اور سٹیٹس کو کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی. وہ آدمی جس سے پاکستان پہچانا جاتا ہے دنیا میں, جس نے پاکستان کا نام اونچا کیا, آج اس کو سیکیورٹی رسک کہتے ہیں. آئی تھنک یہ, میں بڑے محتاط الفاظ میں, سخت الفاظ ہیں میرے پاس, لیکن میں ڈی ایسکیلیشن پہ بلیو کرتا ہوں. میں صرف وہ یہ کہوں گا, یہ بےزتی, یہ بے تکریمی کسی شخص کی نہیں ہو رہی, خان صاحب کی نہیں ہو رہی, یہ اپنے ملک کی ہم کر رہے ہیں. جب اتنے ہائی فورم سے
ایک فارمر پرائم منسٹر کو سیکیورٹی رسک آ جائے، اس کے جواب میں نے یہ کہا ہے کل میں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان از ناٹ اے سیکیورٹی تھریٹ، ناٹ اے سیکیورٹی رسک. عمران خان از دا سیکیورٹی انشورنس پالیسی آف پاکستان. ہم سب کو مل کے بیٹھنا ہے. لیکن علی دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ جب ایک فارمر پرائم منسٹر اپنے فوج کے آرمی چیف کے بارے میں یہ کہے کہ جی یہ افغان طالبان وار اس لیے چھیڑی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل مجاہد یا اس طرح کر کے پورٹرے کریں فیورز لینے کے لیے، تو پھر دونوں نے انہوں نے پرسنلائز کر دی ہے چیز کو بہت نا. تو جب اس نہج پہ باتیں پہنچ جائیں، وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پیچھے ڈس انگیجمنٹ کیسے ہوگی، کیسے کی چیز آگے بڑھے گی. پیپلز پارٹی پی ایم ایل این تو خوش ہیں، ان کی تو لڑائی کوئی اور لڑ رہا ہے، اب ان کی لڑائی ہوگی یا ڈائریکٹ وہ تو بینیفیشریز ہیں. تو آپ دونوں کا جو کلیش ہے وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے؟ یو آر ویری مچ رائٹ ہے. اور میں زیادہ تو اس پہ ایک چیز پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ پارٹی میٹنگ آج ہماری بہت طویل ہوئی ہے پارلیمنٹری پارٹی کی. اس میں میں نے ایک بات یہی کی ہے کہ جو مقابلہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں ہونا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کمال مہارت سے نکل کے ہمیں اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ڈائریکٹ کر دیا ہے. تو یہ تو ان کا ایک پوائنٹ اپ ہو گیا ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری اس میں ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے ہم ہوں، ہماری تو صرف میں کہتا ہوں بڑی بات نہیں کرنی چاہیے کہ بہت بڑی میجورٹی ہمارے ساتھ ہے، خان صاحب کے ساتھ ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، ماضی میں میاں صاحب کی تھی، اس سے پہلے اگر گو بیک ٹو 80s تو پیپلز پارٹی تھی. چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے تحریک انصاف ہو، چاہے کوئی جماعت ہو، اس کا کسی ادارے سے ڈائریکٹ بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اس میں پھر تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. پھر میں سمجھتا ہوں وہاں سے بھی بہت ریسپانسبل بیہیویئر کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کیا ہوگا، میں کہتا ہوں آپ ایک راستہ دیجئے، اور راستہ کیا دیجئے؟ راستہ یہ دیجئے کہ سیاسی قیادت کو اپنے لیڈر کے پاس جانے دیجئے. یقین کیجئے ہم لوگ اگر خان صاحب تک پہنچ گئے اور ہمیں راستہ مل گیا، 1 سال سے ہمیں آپ نے ویکیوم میں رکھا ہوا ہے، بلکہ ٹو پٹ اٹ رائٹ پرسپیکٹو آپ نے عمران خان کو پولیٹیکل ویکیوم میں رکھا ہوا ہے. آپ خان صاحب سے ان کو پولیٹیکل آکسیجن ہی نہیں دے رہے. پولیٹیکل آکسیجن سے کیا مطلب ہے؟ ان کے جو پرانے ساتھی ہیں جو 15-20 سال سے ساتھ چلے ہیں، ہم نے اکٹھے زندگی گزاری ہے، بنی گالا میں صبح شامیں گزاری ہیں، ہم نے اکٹھے مارچز کیے ہیں، ہم نے اکٹھے حکومت میں کابینہ میں آئی واز پارٹ آف دیٹ کیبنٹ. Asad Kaisar was speaker. Shahryar Khan Afridi was part of that cabinet. Many people among us used to work with Imran Khan for the last 1.5 decade. ہمیں پتہ ہے اپنے لیڈر سے کیسے بات کرنی ہے اور ان کو کنونس کیسے کرنا ہے اور ان کی بات صحیح طریقے سے باہر کیسے لے کے آنی ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی جگہ آکسیجن کم کر دیں انسان کو تو وہ مر جائے گا. پولیٹیکل آکسیجن کم کر دیں تو پھر نان پولیٹیکل اسٹیٹ ایکٹرز کو وہ بیچ میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بات اور بھی کروں گا. دیکھیں عمران خان صاحب سے گلہ لوگ کرتے ہیں، سخت بات کر دی، فلانا کر دیا. سخت بات تو وہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں. یہ اس جمعے کو اچانک ہو کیا گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے کیا گیا؟ ایک طرف عمران خان صاحب 1 مہینے تک بند تھے، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. ان کی سسٹرز ہیں، بہنیں ہیں، بہن کی مثال ماں کی طرح ہوتی. عمران خان سے ان کی لگاؤ، ان کی انسیت، اور وہ خود بھی بہنیں بھی اب 70+ کی ہوں گی، بزرگ خواتین ہماری ماؤں کی عمر کی ہیں. وہ 15 منٹ کے لیے گئی ہیں، باہر آئی ہیں، ان کا جذباتی ہونا بھی بنتا تھا. لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ جس عہدے پہ محترم ڈی جی صاحب ہیں وہ بہت رسپانسبل ہے. وہاں سے بھی جو رسپانس آیا وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ اس کو آپ، میں بڑا ہلکا لفظ یوز کہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے. Everybody needs to calm down علی، جس کو کہتے ہیں نا everybody needs to calm down. ڈی ایسکیلیٹ کریں اور لیٹ پولیٹیکل فورسز پلے دیئر رول. عمران خان صاحب ملک دشمن نہیں ہے، میں کلیئرلی سب کو کہہ دوں. اور اگر کسی کا ایک بات اور مالک صاحب Quickly. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ مائنس عمران پی ٹی آئی چل جائے گی، مائنس عمران پی ٹی آئی نہیں، مائنس عمران یہ پولیٹیکل سسٹم نہیں چلے گا. علی محمد خان بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ دن پہلے میرے شو میں فواد چودھری نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا عمران خان سے لوگوں کو ملوائیں جن کو وہ جانتے ہیں، جن کے پرانے ہیں، جن کے ساتھ ان کی پرانی رفاقت ہے. یہ نئے لوگ عہدوں پہ تو ہیں لیکن یہ نہ عمران کو سمجھا سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں. علی محمد خان نے بھی وہی بات کی کہ ہم 20 سال سے 25 سال کے ان کے ساتھ ہیں. ہم جب بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر تو سلوشن ہے تو وہ تو شاید پرانے لوگ ہی ان کو بتا سکیں، تبھی ان کی وہ بات میں کر لیں.
لیکن ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں کیوں انٹرسٹڈ ہوگی؟ گورنمنٹ تو چاہے گی کہ جو کرائسس ہے اور بڑھے، بیکاز دے آر دا ڈائریکٹ بینیفیشریز. سو ہوتا نظر نہیں آتا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.